بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران اہل السنت والجماعت، ہماری جماعت اتحاد اہل السنت والجماعت کا منشور اور مقصود یہ ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ اپنے دین کی بات کو پورے عالم میں پہنچائیں گے، اور الحمدللہ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے یہ بات اور آپ حضرات اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہماری اس جماعت اور اس مرکز سے اٹھنے والے افراد پورے عالم کے اندر قرآن و سنت، دلائل اور براہین کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے میں مصروف ہیں۔ اللہ اس جماعت کو تا دیر سلامت رکھے، اور بالخصوص امیر محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ، ان کا سایہ تا دیر سلامت باکرامت رکھے۔ ہمارا مقصد جماعت کا اور کام اور کاز یہی ہے کہ ہم نے دلائل کے ساتھ اپنے دین کی بات امت مسلمہ تک پہنچانی ہے، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ ان دلائل اور ان دین کے پیغامات سے دشمن خائف ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ جگہ جگہ پریشان کرنے کے لیے مناظرے کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ مناظرے سے بھاگنے والے بھی نہیں ہیں، اور مناظرہ کرنا جانتے بھی ہیں اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں، لیکن ہمارا ایک اسلوب اپنا ہے کہ کام دین کا کرنا ہے، خدمت دین کی کرنی ہے، بات دین کی کرنی ہے، اور کبھی کبھی اگر یہ مجبوری پیش آ بھی جائے تو اس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک غذا ہے اور ایک دوا ہے۔ غذا کو دوا نہ سمجھیں اور دوا کو غذا نہ سمجھیں۔ غذا کی ہر وقت ضرورت ہے، دن کے اندر ضرورت رہتی ہے، دن میں کئی مرتبہ آدمی غذا کو استعمال کرتا ہے، لیکن دوا کو ہر وقت استعمال نہیں کرتا۔ دوا کو بیماری اور مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مقدس سے اس بات کا ہمیں بھرپور ایک تصور ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعوت کو دیکھیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعوت اپنی بے مثال پیش کرتے ہیں، لیکن جب نمرود کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلے دلائل سے اپنے موقف کو اور اپنی بات کو، اپنے مشن کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، جب راستے میں نمرود نے رکاوٹ کھڑی کی ہے تو پھر میدان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کے رنگ کے اندر بھی سجایا ہے۔ اس آیت کے تحت ہمارے مفتی اعظم پاکستان، محقق العصر، فقیہ اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بوقت ضرورت اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مناظرہ کرنا پڑے تو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اپنی رسالت کی بات کر رہے تھے، جب درمیان میں رکاوٹ ڈالی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر مناظرے کا رنگ بھی اختیار کیا۔ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ یہ آپ واقعہ سارا سنتے رہتے ہیں، میں صرف محلِ استشہاد کے طور پر تھوڑی سی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ اگر دعوت کے راستے میں
اگر کوئی آدمی رکاوٹ بنتا ہے تو مزاج شریعت کا یہی ہے، قرآن و سنت کا یہ مزاج ہے کہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مناظرے کا انعقاد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اس کے تحت بہت سارے علماء نے، مفسرین نے یہ بات درج کی ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر جو تھے، انہوں نے بھی اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے، اور ماقبل تفاسیر میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مناظرہ دین کی جہاں دعوت کو روکنے کے لیے لوگ درمیان میں حائل ہو تو مجبوری کے دور میں مجبوری کی طرز پہ کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن نے بات تو دعوت کی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دلائل و براہین کے ساتھ، بہترین حکمت بصیرت کے ساتھ اپنی دعوت کو لے کے آدمی چلتا چلا جائے۔ ایک دعوت فضائل کی ہے، ایک دعوت دلائل کی ہے، وہ بھی دعوت ہے، یہ بھی دعوت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ایمان پہ لوگ دعوت فضائل سے آتے ہیں اور ایمان پہ پختہ رہتے ہیں، دعوت دلائل سے، دلائل والی دعوت سے آدمی ایمان پہ پختہ رہتا ہے، اور آدمی ایمان والی دعوت کے ذریعے، فضائل والی دعوت کے ذریعے ایمان پہ آتا ہے، تو وہ بھی دعوت برحق ہے، یہ بھی دعوت برحق ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی دعوت کا کام کرتے کرتے، اپنے مسلک کی حقانیت کی بات کرتے کرتے، اپنے اکابر سے ملا ہوا ورثہ جو ہے وہ ہم دنیا کو آگے منتقل کرتے کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی درمیان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، انہوں نے ہمیں ساری باتیں سمجھائی ہوئی ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرز پہ آتا ہے تو آپ کو بصر و چشم میدان میں آنا چاہیے۔ یہی تو ہمیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وفد نجران کے عیسائیوں کا آیا ہے، مسجد نبوی کے اندر ان سے مناظرہ کیا ہے، تو مناظرے سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مناظرے کو صحیح اسلوب اور طرز سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے اکابر کا اللہ بھلا کرے، بالخصوص متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے اس عنوان پہ ایک کتابچہ بھی ترتیب دے دیا ہے، اصول مناظرہ، کہ ہماری دعوت کے اندر اگر کوئی آدمی رکاوٹ بنتا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے سینہ تان کے میدان میں آ کے اس کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ اب اتحاد کی پالیسی کیا ہے، میں وہ پالیسی عرض کر کے پھر ایک اور بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی کیا ہے، وہ میں پالیسی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہے ہمارا مخالف، اس نے اپنے مختلف بیانات میں، تقاریر میں، واعظ و نصیحت میں، جلسے جلوس میں، اور اس نے اپنے مختلف پروگرامات میں اپنے موقف کو پوری طرح بیان کیا ہے۔ لوگوں کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے مسئلے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا اگر آپ اہل بدعت کو دیکھیں، کوئی ایسی تقریب چھوڑی نہیں ہے اہل بدعت نے جس میں انہوں نے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ اور اپنی سوچ کے ساتھ بیان کرنے کی کسر نہ چھوڑی ہو۔ تو وہ لوگ تو ایک بھرپور محنت کے اندر ہیں، اپنی عوام کی ذہن سازی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کی ذہن سازی کریں، لیکن ہم لوگ چونکہ امن والے ہیں، ہم لوگ فساد والے نہیں ہیں، ہم لوگ امن کی دعوت دینے والے ہیں۔ پاکستان بنانے والے بھی ہم تھے، اس پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے۔ تو ہم امن کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اپنی بات انتہائی مثبت رکھتے ہیں، اپنی سوچ انتہائی مثبت رکھتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت اور فقہا اور اسلاف کی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، ہم لوگ منفی بات کرنے والے نہیں۔ تو ہم نے عوام کی اس طرز پہ ذہن سازی نہیں کی جس طرز پہ ہمارا مخالف کر چکا ہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ میدان سجنے سے پہلے کم از کم ہماری عوام کی تو ذہن سازی اس حساب سے ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ مل آخر اگر چلا ہے بالفرض والمحال، علم غیب پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، مناظرے کے لیے
چیلنج کر دیا گیا ہے تو اب مناظرہ تو کرنا ہے، لیکن قصور ہمارا یہ ہے کہ ہماری عوام کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، نہ ان کے سامنے کبھی ہم نے یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے، کیونکہ ہم تو فساد والے لوگ نہیں تھے، ہم تو امن والے لوگ تھے۔ ہم نے تو امن کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے بات مثبت انداز سے قرآن و سنت اور اسلاف اور اکابر کی رکھی ہے۔ تو اب ضرورت یہ تھی کہ جس طرح اس نے ہر چوک چوراہے، ہر مجلس اور ہر گفتگو کی محفل میں اپنے مسلک کی حقانیت کو بیان کرنے کا پورا زور لگایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عوام کا کچھ نہ کچھ ذہن تو بنائیں۔ اب اگر مناظرے کی بات چلتی ہے تو پھر اتحاد کی وہ جو سوچ ہے اس کو آپ لوگ سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔ دیکھیں، ایک آدمی چیلنج آپ کو کرتا ہے مناظرے کا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ ایک جماعت آپ تیار کریں، 7 افراد، 10 افراد، 15، 20 افراد پہ مشتمل ہو۔ آپ اس ہمارے مرکز کے اندر تشریف لائیں اور 3 دن تک جو عنوان جو وہاں مشہور کیا جا رہا ہے، جس پہ مناظرے کی جو ہے نا کوشش اور دعوت دی جا رہی ہے، اس عنوان پہ آپ لوگ خود اتنے دلائل اکٹھے کر کے لے جائیں۔ آپ کے پاس اتنے دلائل ہو، آپ کے جو ہے نا عوام کے افراد اتنے وہ دلائل اپنے پاس رکھتے ہو کہ اگر میدان مناظرہ میں مولوی صاحب نہ بھی ہو، نہ بھی کھڑے ہو، تو یہ ہمارا عوامی آدمی بھی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آیت کچھ پڑھتے ہیں، اس سے آپ کا مقصد تو ثابت نہیں ہوتا، اس آیت سے تو رب نے کچھ اور بیان کیا ہے، آپ کچھ اور بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری استدعا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک جماعت تیار کریں، 10 افراد پہ مشتمل ہو، 15 پہ ہو، 20، جتنے زیادہ ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ آپ تشریف لائیں مرکز میں، پہلی جمعرات، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات کو تشریف لے آئیں اور 3 دن تک اس عنوان کو بھرپور طرز پہ پڑھیں، تاکہ سمجھ لگے کہ اس مسئلے پر جو ہمارے علاقہ میں مناظرہ ہونے لگا ہے تو ہمیں بھی تو کچھ اس پہ پتہ ہونی چاہیے نا بات۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ بعض حضرات ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ تشریف نہیں لا سکے، جو مجبوری کی وجہ سے، جو کسی عذر کی وجہ سے، تو اب یہ کرنا ہے کہ اپنے علاقے میں ایک خصوصی تربیتی نشست ہو، جس میں 100 افراد، 10 افراد، 20 افراد، جتنے آپ کوشش کر کے خصوصی حضرات اکٹھے کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو خاص نشست کے لیے آپ اکٹھا کریں، جس میں آ کے مرکز کی طرف سے آدمی آئے گا اور آ کے ان کو پورے دلائل، پورے جناب جی ان کو مسائل سمجھا کے اس مسئلے کو ایسے واضح کر دے اور ایسے روشن کر دے کہ آپ لوگوں کو تمام دلائل و مسائل کا پتہ چلے۔ اور تیسری بات یہ تو تھی عوام کی تربیت، ایک ہے مطلب ہے کہ عوامی انداز سے، یہ تو آپ نے خاص نشستیں رکھی، اس میں اپنے مسئلے کو ہم نے واضح کیا دلائل کے ساتھ۔ پھر ایک مجلس یوں بھی ہونی چاہیے کہ عوامی طور پر لوگ اکٹھے ہو، ایک جلسہ عام کی شکل ہو، اور اس جلسہ عام کے اندر ہم اس موقف پہ، اس جو ہے نا نقطہ نظر پہ ہم اپنے دلائل عوامی انداز کے اندر رکھیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس دلائل ہیں، براہین ہیں، ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں۔ آپ اس کا فائدہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر مناظرے کا چیلنج کرنے والا تھا، آپ 3 یہ نشستیں کر کے دیکھ لیں، میں تو تجربے سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کو میدان میں آنے کی جرت ختم ہو جائے گی، وہ میدان میں نہیں آئے گا، چونکہ اسے پتہ چلے گا کہ میں نے تو اس عوام کو خراب کرنا تھا، اور عوام کا تو پہلے ذہن بن گیا ہے کہ اس مسئلے پر حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اب وہ میدان میں آنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوگا، چونکہ باطل کا کام تو دھوکہ دینا تھا، اور ہم نے اس کی پہلے وار کوئی کند کر دیا ہے، اور اس کے اس وار کو ہم نے اس سے چھین لیا ہے، تو اب وہ وار کیا کرے گا۔ لیکن ایک اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کرتے چلا جاؤ، یہ ہوتا ہے بعض جگہ ایسے ماحول کی ضرورت یا ایسے ماحول تک حالت نوبت ہی نہیں پہنچتی، بلکہ کیا ہوا، بس اس طرح یکدم چیلنج ہوا اور چیلنج قبول ہوا اور چلو جی بات مناظرے تک آ پہنچی۔ آپ کہیں گے کہ یار اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم سرگودا ہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم تربیتی نشست رکھیں، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم جلسہ کریں، تو ہم
اب اتنا بات سر پہ پہنچی ہوئی ہے، جلسے جلوس تک بات کیسے لے جائیں؟ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو پھر بھی حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے اس مرکز پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ مرکز پھر بھی آپ کو بات عرض کرتا ہے کہ اس میں قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو وہ چیلنج کرتا ہے، آپ بسر و چشم خوشی سے اس کے چیلنج کو قبول کریں۔ ہاں ہاں جی ٹھیک ہے، ہمیں آپ کا چیلنج قبول ہے۔ پھر اس سے یہ بات آپ کریں گے کہ آپ اسٹامپ پہ یا اپنے کسی بڑے معتبر آدمی کے لیٹر پیڈ پہ ہمیں چیلنج لکھ کے دے دے، نیچے اس مولوی کے دستخط ہو، علاقے کے 2-3 معزز آدمیوں کے دستخط ہو، ہم بھی آپ کو اپنے مرکز سے اس کا جواب لکھوا کے دیں گے، اور اس طرح پھر مناظرے کی سوچ آگے چل گے۔ اور جب آپ لکھوانے کی بات کریں گے، اس میں کافی سارے فوائد ہیں۔ مثلا ایک فائدہ میں عرض کرتا ہوں، ہمیں علاقے کے بڑے بڑے لوگ یہ کہیں گے، لو جی تم تو یہ رولا ڈال رہے ہو، اچھا بھلا ماحول تھا، لوگ امن امان سے پیار محبت سے رہ رہے تھے، تم نے یہ مناظرے والا رولا کیوں ڈال دیا ہے؟ تو کم از کم ہم اس پروف کو دکھانے والے تو بنیں گے نا کہ جناب کاوش کوشش ہماری نہیں ہے، ہم تو تنگ آمد بجنگ آمد، یہ تو ہمارے گلے میں انہوں نے آ کے مسئلہ ڈال دیا ہے، ورنہ ہمارا مشن تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ہمارا مشن تو یہ تھا، یہ تو بطور دوا ہے، یہ تو ایک ضرورت کے درجے میں مسئلہ پیش آیا، ورنہ ہماری دعوت سیدھی سیدھی تھی اور ہم اپنی دعوت کو لے کے چل رہے تھے۔ ہم نے یہ بات پہل نہیں کی، دیکھیں پہل ان کی طرف سے ہے جنہوں نے ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ اس میں پھر وہ بڑے بڑے لوگ، وہ ذمہ دار، وہ علاقے کے نمبردار، وہ بڑے حضرات بھی کہیں گے بات آپ کی ٹھیک ہے، واقعہ ان لوگوں نے شرارت کی ہے، آپ لوگوں نے شرارت نہیں کی۔ اور میں سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا چونکہ ایک مناظرہ علمی طور پہ جنگ ہے، اس میدان میں پہل کرنے کا اپنے مخالف کو موقع دینا چاہیے کہ لے بھائی تو وار کر، پہل تو کر، پھر ہم تجھے جواب دیں گے، چیلنج تو کر، تیرے چیلنج کو ہم قبول کر کے پھر میدان کے اندر اتریں گے۔ تو پہل آپ نے یہ کرنی ہے، ان سے یہ لکھوا کے پھر آپ مرکز تشریف لے آئیں۔ مرکز آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ مرکز تشریف لے آئیں گے، یہاں آ کے ہم آپ کو تحریر بھی لکھ کے دیں گے اور آپ کو اس مناظرے کی تاریخ بھی دیں گے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ساتھیوں نے ان مولویوں سے تاریخ لے لی، لو جی تاریخ دو، ہمارے مولوی صاحب آ جائیں گے، آپ تاریخ دو۔ اس مولوی نے ایک تاریخ دے دی، اب رابطہ آپ نے ادھر کیا تو ادھر پہلے سے تاریخ کسی طرف دی ہوئی ہے۔ اب ایک جگہ جلسے کے اشتہار چھپے ہوئے ہیں، اب آپ خود سوچیں جلسہ آپ کا ہو اور مولوی صاحب وہاں نہ آئے تو کیا آپ اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ آپ کہیں گے یار عجیب بات ہے، وعدہ ہم سے کیا ہے، بات ہم سے کی ہے، ہم نے اشتہار چھاپے، ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ہم نے عوام اکٹھی کیا ہے، خواص اکٹھے ہیں، علماء اکٹھے ہیں، بڑے بڑے مشائخ ہم نے جلسے کے اندر بلائے ہیں، اور اب اس مولوی کا حال دیکھو، تاریخ ہم کو دیتا ہے اور پھر دیکھو یہ آتا نہیں ہے، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، نہ اس کی پاسداری ہے، نہ زبان کا پکا ہے، نہ اپنی جناب یہ قول و قرار کا پکا ہے، تو دیکھو کیسی بات کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جس طرح اس مولوی سے پوچھا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے ہم سے رابطہ کرتے، پہلے مرکز میں تشریف لاتے اور مرکز والوں سے پوچھتے کہ آپ ہمیں تاریخ بھی دے اور آپ ہمیں تحریر بھی دے۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ نے ادھر سے تو پوچھ لیا، ادھر سے پوچھا نہیں ہے۔ جب ادھر سے نہیں پوچھا تو اب اس مولوی کا تو کوئی قصور نہیں نا، اس عالم کا تو کوئی قصور نہیں نا، اس مولانا کا تو کوئی قصور نہیں نا، یہ تو پہلے ایک جگہ تاریخ دے چکا ہے، اب نہیں جائے گا تو یہ تو جھوٹا ہے۔ زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قول و قرار، وعدہ، ایفائے عہد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ آدمی اب نہیں آئے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے دیکھیں جی وہ آدمی وقت دیا ہے انہوں نے اور مناظر ان کا پہنچ گیا ہے، ہمارے مولانا صاحب نہیں آئے اور ہمیں رسوا کر دیا۔ بھائی مولانا نے رسوا نہیں کیا، اس مناظر اور عالم نے رسوا نہیں کیا، غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے صحیح طرز پہ کام نہیں کیا۔ تو آپ چیلنج لکھوانے کے بعد جب ان سے چیلنج لکھوا لیں پھر مرکز تشریف لے آئیں، اور مرکز آنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم آپ کو تحریر بھی لکھ دیں گے کہ یہ جوابی تحریر ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ ہم ساری آپ کو ترتیب عرض کر دیں گے۔ اس کے بعد اپنے علاقے میں آپ جا کے کام کریں اور دیکھیں کہ اب فائدہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک بات جو اس سیمن میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہوتا یہ ہے ایک آدمی چبل بٹا چبل جسے ہم کہتے ہیں، بالکل عقل و شعور کا مالک نہیں ہے، سوچ اس کی مستقیم نہیں نظر آتی، غیر مستقیم اس کی رائے سوچ ہے، لیکن اس آدمی کی سوچ دیکھو،
اٹھ کے چیلنج کرے گا تو کہتا ہے میں دارالعلوم دیوبند کو چیلنج کرتا ہوں، تمہارے اندر جرت ہے تو وہاں سے لاؤ اپنا مولوی۔ کبھی چیلنج کرے گا تو کہے گا میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، اور کبھی اور اس کے اندر جرت پیدا ہوئی تو پھر وہ کیا کہے گا کہ لاؤ تم اپنے بڑے مناظر مولانا الیاس گھمن سے میں بات کرتا ہوں۔ تو بات دیکھیں، آپ کو یہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے ساتھ آپ کا وہ جو ہے نا اس کے ساتھ حساب ہونا چاہیے۔ انزل الناس منازلہم، آدمی کو دیکھ کے ویسا اس کے ساتھ لحاظ کیا جائے، جیسا منہ ہو تھپڑ بھی ویسا مارا جائے، جیسی روح ہو فرشتہ بھی ویسا آنا چاہیے۔ تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ آدمی تو چھوٹا سا ہے لیکن وہ دارالعلوم دیوبند کو چیلنج کرتا ہے، تو بھائی یہ بات نہیں ہے کہ اب ہم کہہ کہ چلو جی دارالعلوم دیوبند والوں کو بلائیں اس لیے کہ اس مولوی صاحب چبل بٹا چبل نہیں ہے، مناظرے کا چیلنج دارالعلوم دیوبند کو دے دیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور میاں مناظرے کے اندر اپنی حیثیت دیکھ، تو جس حیثیت کا ہے ہم مناظر بھی اسی حیثیت کا لائیں گے۔ یہ تو بات نہیں ہے نا کہ پا نہ پڑی تے بھاج مسیح چڑی ہے جی، تینو آندھی کا شرعی تو تو آگ میں او مناظرہ کرنا، یہ تو مطلب ہوا کہ نہیں کرنا چاہتا نا۔ اگر تو مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے ایسے آدمی سے کر لے۔ بھائی دیکھیں نا، دو صورتیں ہیں۔ اب ایک چھوٹے آدمی سے مناظرہ کرتا ہے اور ہے بہت بڑا، اس کو چھوٹے آدمی سے مناظرہ کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ علم تھوڑا ہے اور یہ بہت بڑا علامہ فہامہ اور غزالی زماں راضی دورہ اور بہت کچھ ہے، اور ادھر ایک چھوٹا سا مولوی ہے۔ اب جو اس سے مناظرہ کرے گا تو یہ تو بہت جلدی جیت جائے گا، اس کو فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر بہت بڑے عالم کو بلائے گا تو پھر میدان کے اندر رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو تو چاہیے یہ کہے گا کہ بھائی صرف نہ پڑھنے والا میرے سامنے لاؤ، میں اس سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا، یہ بہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی، نہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی آئے نہ یہ مناظرہ کر پائے، نہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی سے تشریف لائے نہ مناظرہ ہو، نہ یہ متکلم اسلام امیر محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ کے مقابلے کا ہو، اور نہ پھر مناظرہ ہو۔ تو یہ چاہتا یہی ہے کہ میں مناظرے سے فرار کرنا چاہتا ہوں، تو ہم اس فرار کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے جیسا تو ہے ہم بھی ویسا آدمی لائیں گے، جیسا تیرا علم ہے ہم بھی ویسا طالب علم تیرے سامنے کھڑا کریں گے، تاکہ تجھے پتہ چلے تیری علمیت کیا ہے، تیرے دلائل کیا ہے۔ لیکن اس بات کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین فرمانا ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ مناظرہ تو کرتے نہیں ہیں، لیکن عوام کو، اپنے لوگوں کو وہ قابو کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے کہتے ہیں ہم نے تو مناظرے کا چیلنج مولانا الیاس گھمن کو دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں واہ بھائی واہ واہ، بڑا کام کیا آپ نے۔ عوام تو پہلے ان کی جناب بڑے ثنا خواہ اور بڑی مدحت خواہ تھی، وہ کہتی ہے واہ مولوی صاحب آپ جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کہا واقعہ اس دیا کوئی نہیں، پر یہ تلو تھوڑا جیا ترتیب اوپر سے نہ دیکھ، نیچے سے ترتیب دیکھیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ ہماری ترتیب ہے، ہم اس ترتیب سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اصالتاً ہمارا کام دعوت حق ہے، دعوت دین ہے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے کہیں میدان میں آنے کی تو ہمیں کوئی اس سے انکار نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے، اور ہم لوگ اس مناظرے پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ ہاں جب میدان میں لا تتمنوا لقاء العدو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دشمن سے لڑنے کی خواہش نہ کرو۔ ہاں اگر میدان آ جائے تو پھر جم کے اور ثابت قدمی سے میدان کے اندر اتر جاؤ۔ تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے چونکہ ہم تو دین کی دعوت کو آگے لے کے چلنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی دشمن ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا پھر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی اس کے سامنے بن کے میدان میں آئیں گے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح دین سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ